معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج اس معزز ایوان میں ایوانی صدر نے جو موضوع سخن مجھے دیا ہے اس کا عنوان قائد اعظم محمد علی جناح۔ تیری ہی ہمتوں سے آزاد ہم ہوئے ہیں، خوشیاں ملی ہے ہم کو، دلشاد ہم ہوئے ہیں۔ جناب صدر، محفل اور حاضرین گرامی، قیادت ان لوگوں کی منتظر رہتی ہے جو اٹھ کر یہ کہنا جانتے ہوں کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ بہترین قائد وہ ہے جو مشن کے اصول کے لیے نہ صرف خود پر عزم ہو بلکہ دوسروں کو بھی عمل پر آمادہ کرتا رہے۔ آج ہم اس شخصیت کا یوم ولادت منا رہے ہیں جو یہ کہنا جانتے تھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے تھے۔ آج 25 دسمبر ہے۔ یہ دن تاریخ پاکستان میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، کیونکہ آج ہی کے دن برِ صغیر میں ایک نامور شخصیت پیدا ہوئی جس نے غلامی کی شب تاریخ کو صبح آزادی کے نور سے ہمکنار کیا، بکھری ہوئی قوم کو بنیان مرصوص بنایا۔ اس نے درائے خیبر کے پہاڑوں سے لے کر خلیج بنگال تک مسلمانوں کو ایک ولولہ عطا کیا۔ صرف یہ نہیں بلکہ ہندوؤں کے مکر و فریب کی دجیاں فضائے آسمانی میں کچھ اس طرح بکھیری ہیں کہ ولولہ حق کے سامنے باطل خس و خشاب کی طرح بہہ گیا۔ قائد اعظم نے مظلوموں کو زہر کا پیغام دیا۔ انہوں نے ارض پاک کو ایک نیا نقشہ عطا کیا، کفر کے ایوانوں میں حق کی آواز سے لرزہ برپا کیا، بنجر زمین سے مہکتے ہوئے پھول کھلائے۔ ہم اس نامور شخصیت کو قائد اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ شاعر ان کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کرتا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر پیدا۔ جناب صدر، محمد علی جناح وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ہندو کی مکاری اور انگریز کی چالاکی کو بروقت بانٹ لیا۔ انہوں نے ایک ایسی قوم کو حوصلہ و اعتماد عطا کیا جو ہندوؤں اور انگریزوں کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر اپنا الگ تشخص اور جدا گانا وقار کھو بیٹھی تھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہندوؤں نے انگریزوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ہندوستان کے مسلمانوں کو کچھ اس طرح اور اس انداز میں نیست و نابود کرنے کا سوچا کہ ان پر درس و تدریس کے دروازے بند کر دیے گئے، سرکاری ملازمتوں کا باب بند ہو گیا، تعمیر و ترقی کی شہراز سے اتار کر انہیں مایوسی اور ناامیدی کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ انگریزوں سے پہلے مسلمان جو کہ ہندوستان کے مالک و مختار تھے، غلام بن کر انگریز کی سیوا پر مجبور ہو گئے۔ ہندو سامراج کے ناخداؤں نے مسلمانوں کو مریض قرار دیا۔ سردار پٹیل نے مسلمانوں کو یہاں تک دھمکی دی کہ اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہو یا پھر ہندوستان چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ایک مایوس اور ناامید قوم کے دلوں میں امید کی کرن قائد نے روشن کی۔ غلامی کا درس پڑھنے والے بچوں کو آزادی کا سبق قائد نے پڑھایا۔ ہندوستان ہمارا ہے کہ جبری ترانے کی راگ الاپنے والے مسلمانوں کو پاک سرزمین شاد باد کا ترانہ عطا کرنے والے قائد اعظم محمد علی جناح ہی تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہندو اکثریت کے سیلابی ریلے سے مسلم اقلیت